رب کتنا خوش ہے اور ان کے صدقے کتنے لوگوں کا بیڑا پار ہے. تو یہ صحابہ کے جن کے شاگردوں میں اتنی خیر ہے، ان کی اپنی خیر کتنی ہے. اور اس بنیاد پر یعنی پوری جماعت صحابہ بالاستیاب، اس کے بارے میں یہ احکام جو ہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیے. اور اس کے اندر آپ کا یہ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی نہ دو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر دے، ان کے ایک مد تک بھی نہیں پہنچے گا. یعنی ان کا اتنا اونچا درجہ ہے. اب کون احد پہاڑ جتنا سونا لا سکتا ہے؟ اب یہاں سے بھی استدلال یہ ہے کہ لا تسبوا اصحابی، سرکار نے جماعت صحابہ سب کی بات کی ہے. یہ نہیں کہ لا تسبوا بعض اصحابی، میرے بعض صحابہ کو تو گالی نہ دینا اور بعض کے لیے کو گنجائش ہو. تو یہ عدالت کی نفی، یہ بھی ایک گالی ہے جو آج کے کالے دے رہے ہیں. لا تسبوا اصحابی، میرے ہر صحابی کو گالی نہ دو. ہر صحابی اس سے ورا ہے کہ اس کے خلاف تم زبان کھولو. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں عدالت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بیان کیا. اور ایسے ہی بخاری شریف میں ہے، فرمایا خیر الناس قرنی یا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. جماعت صحابہ کہ ان کے بعد والے جو زمانے ہیں اگرچہ مکمل تو اس درجے میں نہیں، لیکن خیر تو وہ بھی ہیں. تو جب ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ اس کے بعد فرمایا ایسی قوم آئے گی کہ جو ان کی شہادت قسم سے آگے نکل جائے گی، قسم شہادت سے آگے نکل جائے گی. یعنی وہ تھوک سے قسمیں اٹھائیں گے، تھوک سے وہ گواہیاں دیں گے، یعنی امانت جو ہے متاثر ہو جائے گی اور گڑبڑ آ جائے گی. تو جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تو اس سے بہت پہلے کی ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیریت کا اور ان کے اس مقام و مرتبہ کا اس انداز میں تذکرہ فرمایا ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان میں سے کچھ یہ امور بھی بتائے. مثال کے طور پر بدر والوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے معلوم آشے تم فقط واجبت لکم الجنہ، جس نے بھی بدر میں شرکت کی ہے، رب فرماتا جو مرضی اب کر لو، یعنی ایمان کے اندر رہتے ہوئے تمہاری جنت ثابت ہو گئی ہے. اب اس میں سے بھی کسی کا استثناء نہیں کیا. جماعت صحابہ کے لیے یہ اس انداز میں اس کا ثبوت کیا. اور پھر سنن نبی داؤد میں ہے لا يدخل النار احد ممن بایا تحت شجرہ، جتنے بھی بیت رضوان والے ہیں ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. یہ اگرچہ ہر صحابی ہی جنتی ہے، لیکن جدا جدا ان کے لیے مختلف کوٹے ان کے سٹیٹس کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی اصحابی کہہ کر آپ نے یہ فرمایا لا تسبوا اصحابی. یعنی کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ سرکار نے اپنی زبان سے اصحابی صحابہ کی دو قسمیں بنائی ہوں کہ کچھ تو عادل ہیں کچھ عادل نہیں ہیں، کچھ کو گالی دے لو معاذ اللہ، کچھ کو نہ دو، اور کچھ کے لیے یہ کہہ لو کچھ کے لیے نہ کہو، اور کچھ تو امن ہیں اور کچھ نہیں ہیں. یہ کہیں بھی وہ دھڑا بندی وہ نہیں ہے جو آج کے یہ لوگ کر رہے ہیں. اور بظاہر آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہتے ہیں ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں، اور جب تلاشی لی جائے تو وہ بمشکل 4 یا 5 تک تعداد ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. باقی سب کے بارے میں تو معاذ اللہ مرتد ہونے کا قول لکھا ہوا انہوں نے. تو کس کو وہ مانتے ہیں؟
تو اس بنیاد پر یہ شدید ترین فتنہ ہے امت مسلمہ کے اندر۔ اب جن لوگوں نے یہ نہیں مانا عدالت صحابہ کو، ان کا تذکرہ بھی الکفایہ کے اندر موجود ہے۔ خطیب بغدادی نے اس میں لکھا صفحہ نمبر 188 پر، کہتے ہیں کہ اذا رأیت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق، کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک پر تنقید کر رہا ہے، کسی ایک پر، تو کہا جان لو کہ وہ زندیق ہے۔ فاعلم انہ زندیق، یعنی آج کے ان کالوں کی تنقید سے صحابہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، وہ تو جس جوار رحمت میں ہیں، وہ تو جو رحمتوں کی آغوش میں ہیں، ان کے مراتب تو ساری امتوں سے بلند و بالا ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد۔ یہ جو آج اس طرح بھونکتا ہے، اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زندیق ہے۔ اذا رأیت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق، جان لو کہ وہ زندیق ہے۔ اب تنقید کرے کسی بھی صحابی پر، کہا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ نے پسند کر لیا اور جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا، کسی اور کے انتخاب پر چھوڑا ہی نہیں کہ وہ اگر پاس کرتے ہیں تو پھر تو یہ میرا بنا دو۔ فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابہ، رب نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے یاروں کو میرے لیے رب نے ہی چنا۔ سرکار نے خود چنے ہوتے تو پھر بھی کسی کی حیثیت نہیں تھی کہ وہ ان میں سے کسی پر اعتراض کرتا، یہاں تو چناؤ ہی رب ذوالجلال کا ہے۔ تو اس واسطے یہاں سند کے ساتھ یہ 104 نمبر روایت انہوں نے لکھی ابو زرع سے، اذا رأیت الرجل، یعنی یہ صاحب کفایہ کا اپنا قول نہیں ہے، یہ انہوں نے سند کے ساتھ ائمہ سے لکھا، اذا رأیت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پہلے یعنی ویسے تو بندے کا معاملہ دل میں چھپا ہوا ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، وہ حق پر ہے یا باطل ہے، لیکن جب زبان پہ بات آ جائے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ کیسا ہے۔ کیا چیز زبان پہ آئے تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ زندیق ہے؟ جب صحابہ پہ تنقید زبان پہ آ جائے